بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم حافظ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ مغفرت کے حصول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں اور علماء نے اور اہل علم نے اہل فضل نے اسے بیان فرمایا ہے۔ میں ان میں سے اس مختصر وقت میں کچھ بیان کر لیتا ہوں۔ ایک تو مغفرت کے حصول کے لیے رمضان کے یہ روزے ہی کافی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ایمان کو اور ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغفرت کے حصول کے لیے جو راتوں کا قیام ہے وہ بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس پر بھی اللہ کریم جو ہے وہ انسان کو معاف کرتا ہے۔ مغفرت کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بھی قرآن کریم میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، کہ یا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ مغفرت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے اور بھی بہت کئی چیزیں ہیں، مثلا ان میں نماز بھی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ایک شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، اور وہ جو ایک مثال تمثیل آقا دے رہے ہیں، اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے لیے میرے اطاعت رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، جی کہ اللہ تعالیٰ اطاعت رسول سے آپ لوگوں کے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا، معاف۔ اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے لیے نیکیوں میں مشغول ہونا بھی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ مغفرت کو پانے کے لیے ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم سورہ احزاب میں فرماتے ہیں والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، مطلب یہ ہے مغفرت کو آپ مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں، بس اللہ کریم ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت کا تو وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا جو اصل مغفرت ہے، صحیح بات ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو دل کا سکون ہے، وہ دل کا سکون یہی ہے کہ میں اور آپ جو وضو کر لیتے ہیں تو جیسے ہمیں فرمایا گیا کہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ اصل میں آپ گویا کہ ایک سکون بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ ذکر کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ کے دل کا مطمئن ہو جانا۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے کا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اور وہ حقدار تک اس صدقے کو پہنچا دیتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے کہ میری وجہ سے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ اور میں اور یہ قرآن سورہ تغابن کی آیت بھی ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وہ انفاق فی سبیل اللہ جب کرو گے تو اللہ کریم اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا، معاف بھی کرے گا۔ تو یقیناً نیکی کے کاموں میں دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے رفتہ رفتہ۔ بالکل ایسے یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے، اور بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ میں ویسے بھی کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ باقی محترمہ، اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی عظیم سے عظیم تر بھی گناہ کر بیٹھے اور وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اللہ کے حضور جو ہے وہ دل سے توبہ کر لے تو یہی امید ہے کہ اللہ کریم اس کو کیا کرے گا، معاف کرے گا، اور اس پر 100 واقعات قرآن اور احادیث کے موجود ہیں۔ شرک کے حوالے سے کیا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، ایک یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ
ایک تو یہ بھی ہے، اور ایک شرک کے معاملے میں وہاں پر وہ بھی ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ اللہ کریم نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ کریم کو یہ چیز پسند نہیں۔ میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، کوئی کسی کو کہے کہ یہ آپ کی بھی والدہ ہے، یہ میری بھی والدہ ہے، یہ بات مانی جاتی ہے، یہ آپ کے بھی بزرگوار ہیں، میرے بھی بزرگوار ہیں، یہ بات مانی جاتی ہے۔ لیکن مثلا کوئی کسی کو یہ کہے کہ یہ آپ کی بھی اہلیہ ہے اور میری بھی اہلیہ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، اسلام بھی۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ شرک کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ اللہ کریم نے تو کئی مرتبہ ایسے، جیسے محترم ابھی وہ سورہ یوسف کا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہاں پر عزیز مصر کے لیے بھی رب کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی مطلب کئی مرتبہ رب کا لفظ عزیز مصر کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ انسان کے جتنے بڑے گناہ بھی ہو وہ مایوس نہ ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور عشر مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کئی ساعات، کئی قیمتی لمحات موجود ہیں، گڑ گڑائیں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ انسان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نے شاید یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑی کرتی ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مہربان ہے، معاف کر دیا ہوگا، پھر دوبارہ گناہ کا سرزد ہو جانا، لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تو ایک دفعہ جس گناہ پہ میں نے توبہ کی، پھر دوسری دفعہ بھی اسی پر توبہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جی میرے محترم، یہ حدیث میں بھی موجود ہے، اور آپ نے غالباً شروع میں کہ وہ آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ کہ جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرے یا وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، اور وہ اللہ کریم کو یکدم یاد کرنے پر آ جائیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں پر جو ہے وہ مغفرت طلب کرنے پر سب آ آپ نے گئے۔ دیکھا ہوگا آج کل لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ جاری و ساری رہتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں دیکھیے، وہ ایک تو تقیہ کلام ہے، تقیہ کلام نہ صحیح نا، مطلب دل سے جو ہے نا وہ سین اور تا باب استفعال سے طلب کرنے کے معنی میں کہ وہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ گناہوں پر طلب کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، دل کو بھی آمادہ کریں، اعضاء اور جوارح کو بھی۔ تو مطلب غلطی گناہ تب تک وہی گناہ ہے جس کو آپ نادانی میں کر دیتے ہیں۔ جی اگر آپ جانتے ہوئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، وہ تو پھر ہر درمی ہے نا، وہ تو ہر درمی ہے نا، اگرچہ اس پر بھی یہ بندہ معافی مانگ سکتا ہے، یہ اس کے لیے دروازہ، دیکھیے توبے کا جو دروازہ ہے جب اللہ نے اس کو آخری دم تک کھلا رکھا ہے تو ہم درمیان میں تو بند نہیں کر سکتے، لیکن یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ دنیا میں کون سی ایسی ذات ہے جو ان گناہوں کو بخشے گی سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ ہاں یہاں پر آپ کی طرف آ رہا ہوں، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ اس پر ڈٹے نہ، اصرار نہ کرے۔ دیکھیے توبہ کا معنی بھی یہی ہے کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ یہاں آنا نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لے، ہو بھی جائے دوبارہ کر لے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، میں بس ایک منٹ میں لے لیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی خالص توبہ تو بندہ کر لے، لیکن کئی مرتبہ ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ دوبارہ انسان سے وہی غلطی دوبارہ، تو وہ دوبارہ بھی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع۔ جتنی مرتبہ یہ بار بار اللہ کی طرف آئے گا، اللہ نے اس سے راضی ہی ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا مفتی صاحب، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے جو ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، پانی کہیں پر لگوا دیتے ہیں، ان پر نام لکھوایا جاتا ہے، کیا ان کی جو مغفرت کی دعا ہم لوگ کرتے ہیں وہ قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 اعمال پھر بھی باقی رہتے ہیں، یہ آقا نے خود ارشاد فرمایا، اور وہ 3 اعمال یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، صدقۃ جاریہ، یعنی وہ تو چلے گئے لیکن انہوں نے پیچھے جناب من کوئی مسجد بنائی،
کوئی نیک کام کیا تھا وہ نیک کام کا صدقہ ان کو ملتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آقا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ہم نفل نماز پڑھ لیں, یہ جگہ بہت یادگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بات آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہم وحی کے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اتنے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آج مقام ابراہیم پر جو بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا جہاں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا وہاں حضرت عمر کو بھی ملے گا. یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, نیک کام. نیک کام. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی, آقا نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سب صحابہ سے رائے لی کہ نماز کے لیے کیسے ہم لوگوں کو بلائیں. تو سارے صحابہ گھروں میں تشریف لے گئے, یہ مسجد نبوی میں رہے. صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے سارا اپنا وہ خواب سنایا اس صحابی رسول نے. وہ جو رات کو ان کے پاس فرشتے آئے تھے ان فرشتوں نے ان کو اقامت کا اور اس کے طریقہ سکھایا تھا, اقامت اور اذان کا طریقہ. تو آپ حیران ہوں گے آج مؤذن جہاں کہیں بھی اذان دے گا جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں اس کو بھی ملے گا. جنہوں نے تم ایک تو صدقہ جاریہ ہے, ایک نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے, اور ایک نفع بخش علم بھی, یہ جن سے ہم نے سیکھا. آج ہمارے کئی اساتذہ زندہ بھی ہیں اور کئی ایسے اساتذہ بھی ہیں جو دنیا سے تشریف لے بھی گئے, ہم ان کے لیے صدقہ ہے. بے شک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ پاکستان میں اب کافی زیادہ چینلز آن ایئر ہیں اور ان میں ٹائم میں تھوڑا سا فرق ہے, 1 منٹ کا 50 سیکنڈ کا. تو جب روزہ کھلتا ہے کچھ چینلز پہ پنڈی اسلام آباد میں جلدی کھل رہا ہوتا ہے, جب براؤز کریں دوسرے چینل پہ تو اس پہ بعد میں پنڈی اسلام آباد پہ روزہ کھل رہا ہوتا ہے. تو پلیز آپ سے اس پہ رہنمائی چاہیے. جی ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے محترم. بس یہی ہے کہ وہ جو روزہ کھولنے والا شخص ہے وہ کچھ احتیاط سے کام لے لے, احتیاط سے کام لے لے. اور ویسے بھی یہ تو ہم کہتے رہے ہیں کہ اذان سے تعلق جو ہے وہ نہیں ہے, وقت کے ساتھ تعلق وقت کے ساتھ ہے. بس وہ احتیاط سے کام لے لے, اور 1 منٹ اگر وہ ذرا سا تاخیر بھی کر لے اور 1 منٹ تو وہ اس سے اللہ کریم معاف فرمائے گا. جی. السلام علیکم, میرا نام سمر ہے فیصل آباد سے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف عبادات تک محدود رہتا ہے اور ان کے معاملات میں کمی بیشی ہوئی, یعنی وہ عبادت میں تو کافی تگڑا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہو, رشتہ دار وغیرہ ہو, ان سے تھوڑا سا دور ہو, تو کیا اس کا دین مکمل ہے اگر اس پر رہنمائی کر لے؟ بالکل نماز کو لے لے. نماز کا معنی یہ نہیں ہے, کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اقرأ الصلاۃ نماز کو پڑھو, بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ, سماج میں معاشرے میں نماز کو قائم کرو. وہ قائم کرنا وہی ہے جس کا آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں سہیل بات کر رہا ہوں کاڑا سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں آفس میں ہوتا ہوں, میری آفس ٹائمنگ تھوڑی ایسی ہے کہ میں نماز پراپر نہیں پڑھ سکتا, تو کیا میں ایک ساتھ یہ ساری نمازیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ جی محترم دیکھیے اوقات نماز تو قرآن مجید میں اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ کریم نے ہر نماز جو ہے وہ ہر ایک وقت پر مقرر فرما رکھی ہے. مثلا میں اور آپ والفجر, فجر سورۃ الفجر بھی ہے. اب ظہر کو آپ یہاں نہیں لا سکتے, پھر جو ظہر کا وقت ہے وہ ظہر ہے, والعصر جو عصر کا وقت ہے وہ عصر ہے, جو مغرب کا وقت ہے وہ مغرب ہے. تو تمام نمازوں کو آپ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے. جو اوقات نماز ہیں انہی کے اندر جو ہے رہتے ہوئے ہی آپ نماز پڑھیں گے. علیکم, میں سلمان بات کر رہا ہوں ڈسکا سے. میں علماء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب کے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیسک نالج جو اسلام کا ہے اسی سے وہ بے خبر ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر سکرین پہ بیٹھ کے ایک بار دوبارہ سے یہ چیزیں بتا دیا کریں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں, وضو کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, پاکی کتنی ضروری ہے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں.
बहुत अहम बात आपने की है। देखिए ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इस माह मुबारक में मैं सामीन और सामियात, बासरीन और बासरात से ये गुजारिश करूँगा हम कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरतें याद कर लें। इसी तरीके से एक माहौल बना हुआ है तो हम लोग जो है अल्लाह करीम ख़ुद फरमाते हैं, ये हदीस मुबारक है कि नौजवान जो है वो सूरह माइदा को सीखे। तो सूरह माइदा में वज़ू के 4 फ़र्ज़ बयान हुए हैं। इज़ा कुमतुम इलस्सला फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन। फिर इन 4 फ़राइज़ के साथ आगे गुस्ल के फ़राइज़ भी बयान किए गए हैं। इसी तरीके से वज़ू के फ़राइज़ हैं, इसी तरीके से वो तो हो गए, इसी तरीके से नमाज के फ़राइज़ हैं। ये ख़ुद अरबाब मिंबर व महराब को भी चाहिए और अल्लाह करीम ने हमें एतिकाफ़ में भी आगे अशरे के लिए जो आखिरी वक़्त दिया है ये चीज़ें हमें सीखनी। मुफ्ती साहब एक और सवाल भी है कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनकी कब्र पर जाकर दुआ करना और वहाँ जाकर कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है, या अगर हम घर से बैठकर भी पढ़े तो वो सवाब होने चाहिए? दोनों काम ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी भी तशरीफ़ ले गए हैं, आका जब खुद गए बात ख़त्म हो गई। और इसी तरीके से आका ने मस्जिद नबवी में बैठ के भी मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात। तो देखिए हर वक़्त मुमकिन भी नहीं होता और हो सकता है हम यहाँ हो और मेरे और आपके वालिदैन के कबूर या जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके कबूर जो है वो बहुत दूर हो, कहीं भी हो। तो मतलब ये है कि वहाँ मौका मिले तो वहाँ बंदा चला जाए और यहाँ पर हो, घर में हो, कहीं भी हो। तो ये जो दुआ हमें सिखाई जाती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, या रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, यही दुआएं माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की ये दुआएं मांगनी चाहिए। मुफ्ती साहब एक और बड़ा अहम पहलू मग़फ़िरत के हवाले से, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसामा भाई थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं आसमान वाला तुम पर रहम करूँगा। हम लोगों को माफ़ नहीं करते, ठीक है, तो जब दूसरों को माफ़ हम करेंगे तो उससे मग़फ़िरत का ताल्लुक़ क्या है? बड़ी प्यारी बात। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। कोई मेरे बेटे को माफ़ कर दे मुझे खुशी होती है, कोई मेरे बेटे को अच्छे नंबर दे दे मुझे क्या होती है? खुशी होती है। कल क़यामत के दिन ये हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाएंगे मैं भूखा था ए इब्ने आदम, आपने मुझे खिलाया पिलाया नहीं। ये अर्ज़ करेगा या रब्बा आप कैसे? आप तो खिलाने वाले हैं। अल्लाह करीम फरमाते आप उसको खिलाते मुझे भी उसके करीब पा लेते, आप उसको पिलाते मुझे भी उसके करीब क्या कर लेते? पा लेते। तो मैंने ये बात यही पहले भी इरशाद फरमाई कि अगर हम खल्क़ खुदा को मुआफ़ करेंगे तो अल्लाह करीम हमें भी क्या करेगा? मुआफ़ फरमाएगा। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। फिर वही सूरह नूर की ये आयत मुबारक है कि तुम एक दूसरे को मुआफ़ भी करो, दरगुज़र का मामला भी करो, और क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें क्या कर दे? बख्श। ये आयत एक पस मंज़र रखती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भांजे को कोई ख़र्चा वग़ैरह दिया करते थे और वो हज़रत आयशा के हवाले से वो कुछ शुकूक और शुबहात के मुब्तला हो गए थे, वो जो इल्ज़ाम लगा था हज़रत आयशा पर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ हो सकता है रोक लिए हो, तो अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं, मैं जब इसको माफ़ करता हूँ तो आप भी इसको क्या कर दें? माफ़ कर दें। बड़ी बात। ठीक। ग़ज़वे उहुद में कुरान करीम की में तकरीबन 56 आयत नाजिल हुई है। ठीक है, कितनी आयतें? 56। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी इनको माफ़ कर दिया, आप भी इनको क्या कर दें? माफ़ कर दें। ये हज़रत खुद हम आगे भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे फ़तह मक्का। बेहतरीन मिसाल है कि इस्लाम जो है जो मुआफ़ी से फैला, वो हज़रत यूसुफ़ का भी फिर वाक़या, हज़रत यूसुफ़ का खुद रमज़ानुल मुबारक की मिसाल भी ये है। सामईन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे अपने भाइयों से इरशाद फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज कोई पकड़ दकड़ तुम पर नहीं है, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्शेगा। तो ये जो रमज़ान का महीना है ये यूसुफ़ है।
बिल्कुल अलैहिस्सलाम, और बकिया जो 11 महीने हैं वो हज़रत यूसुफ के 11 भाई है। तो रमज़ान मुबारक में अगर एक शख्स जो है वो अच्छे तरीके से रमज़ान गुजार लेता है तो गोया कि ये रमज़ान जो है ये उसके गुनाहों को भी क्या कर देता है, साल के 11 दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या रब्बी करीम इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा, हमारे जुमला गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वो वालिदैन और असातिज़ा जो दुनिया में मौजूद है उनका साया आतिफत हमारे ऊपर कायम और दायम फरमा, और जो हमारे बुज़ुर्ग अइज़्ज़ा अकारिब दुनिया से तशरीफ़ ले गए सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब को हरमैन शरीफ़ैन की हाज़री नसीब फरमा। इस पुरफ़ितन दौर में हमारे माल जान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब आपकी वक्त का, बहुत शुक्रिया अल्लामा हमद हुसैन नकवी साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आज से मग़फ़िरत के अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले जो बकिया रमज़ान के रोज़े हैं ये भी उसी खुशू खुजू के साथ गुजरे जिस तरीके से पहला रहमत का अशरा गुजरा है। अल्लाह से मग़फ़िरत जो है वो तलब कीजिए और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको साबित कदमी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको तमाम गुनाहों से जो है वो माफ़ फरमाए। मुझे हाफ़िज़ नजमुल साकिब और मुझे मान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के अल्लाह हाफ़िज़।